میں ایک پاکستانی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، لیکن تب میں بہت ہی زیادہ کانپ کے رہ گیا جب مجھ سے میرے ایک بھارتی اور ہندو دوست نے یہ پوچھا کہ یار پاکستان کو ایٹمی طاقت کس نے بنایا؟ تو میں نے فٹ سے نام لیا، میں نے کہا ڈاکٹر عبد القدیر خان دی گریٹ۔ تو اس نے اگلا سوال کیا کہ وہ اب کہاں ہے؟ میں خاموش۔ پھر اس نے سوال کیا ان کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے، ان کا مجسمہ کہاں آپ لوگوں نے بنایا ہے، وہ کہاں ہے؟ کبھی آپ کے میڈیا پہ نہیں دیکھا ان کو، کبھی ان کا کوئی یعنی کہ اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ اتنا بڑا ایک ہیرو جس نے آپ کو اتنا بڑی ایک چیز دی ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ خیر ٹال مٹول کر کے اس کے ساتھ تو میری بات ختم ہو گئی، لیکن میں جب گھر آیا تو میں نے اس بات پہ سوچنا شروع کیا کہ ہاں یار، پھر میں یہی ریسرچ کرتے کرتے جب تاریخ کی اور بڑھا تو میں نے دیکھا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں پیدا ہونے والے حقیقی ہیروز کو ہم نے خود ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا عروج اور ہم زوال کی پاتال میں اتر گئے ہیں۔ مسلم سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے، اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان میں سے سائنسدانوں کا مختصر احوال آج آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، یعقوب القندی، بہت ہی مشہور فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر سائنسدان۔ القندی کے فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر القندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سرعام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر القندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماشبین عوام کہکہا لگا کے ہنستے تھے۔ یہ حال کیا ہم نے اتنے بڑے اپنے کام میں ماہر انسان کا، جس نے ہمیں فلسفہ، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی اور کیمیا اور فلکیات جیسے علموں کے بارے میں بتایا۔ نمبر 2، ابن رشد، یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے زندگی کے آخری دن ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے تھے۔ ابن سینا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوش میں لکھی تھی۔ کین یو بلیو اٹ؟ ابن سینا جس کی لکھی ہوئی کتب یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں جس کی لکھی ہوئی کتب پڑھائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا۔ عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طبیب زکریہ الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ الرازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا الرازی کا سر نہیں پھٹ جاتا۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پہ مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی بھی دیکھ نہ سکا۔ فادر آف کیمسٹری یعنی کہ بابائے کیمیا جابر ابن حیان کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے۔ مغربی دنیا انہیں جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ حکومت وقت کو جب جابر ابن حیان کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی
तो जाबिर का खुरासान में रहना मुश्किल हो गया। उसकी वालिदा को कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। जाबिर अपनी किताबों और लेबॉर्ट्री का मुख्तसर सामान समेट कर इराक के शहर बसरा चला गया। बसरा के लोग जाबिर के इल्म के गर्विदा हो गए। बसरा के लोगों ने जाबिर जैसी कीमियागरी और इल्मी गुफ्तगू इससे कबल पहले सुनी ही नहीं थी। जाबिर ने उन्हें जमीन से आसमान और जमीन से उसकी तहों तक का सफर करवा दिया। हाकिम बसरा को भी उसकी शोहरत बर्दाश्त न हुई। हाकिम के दरबारी जाबिर की बढ़ती हुई इल्मी शोहरत और मसले की इख्तिलाफ को हुकूमत के लिए खतरा समझने लगे और बादशाह को जाबिर इब्ने हयान के खिलाफ भड़काने लगे। एक दिन जाबिर इब्ने हयान को इल्जामात की जद में लाकर काजी बसरा के सामने पेश किया गया। काजी ने हाकिम की इमा पर जाबिर को सजाए मौत सुना दी और यूं जिस जाबिर बिन हयान को आज मगरिब बाबाए कीमिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहती है, उसकी कीमियागरी, इल्म और साइंसी इजादात को उसके अपने हम मजहबों ने जादूगरी, कुज्ब और कुफ्र करार दे दिया और उसको मौत की घाटी में उतार दिया। दोस्तों, ये तो चंद किस्से हैं। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि हम कहते हैं कि सारे उलूम, सारी चीजें, सारी बातें हमने दुनिया को बताई है, हमने दुनिया को सिखाई, लेकिन क्या वजह है कि जो सीखने वाले थे वो तो चांद पे पहुंच गए और जो सिखाने वाले थे वो अंधेरों में डूबते जा रहे हैं, बल्कि डूब चुके हैं। क्या वजह है कि दुनिया तरक्की के नए से नए सफर करती चली जा रही है और हम लोग तनज़्ज़ुली का मुसलसल शिकार होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहैसियत कौम हमारी आदत, हमारी खसलतें, हमारी फितरत जहाँ पे बहुत ही इखलाक मयार से गिरी हुई है, वैसे ही हमारी तारीख भी बहुत ही दर्दनाक है। उम्मीद करता हूँ यह गुफ्तगू कहीं ना कहीं आपके दिल को ज़रूर छू चुकी होगी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा और मन करे तो मेरा चैनल आरजे ज़ीशान हैदर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।